میرے پیارے پیغمبر نے
اپنا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور ایک اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ دو رشتے آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے کیے، اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ نے جو پہلی رشتے داری قائم کی یا کسی سے رشتہ جوڑا تو وہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے ملنے سے پہلے جو کام بھی آپ نے کیا، جو رشتہ قائم کیا، کوئی نکاح کیا، کسی کو بیٹی دیا دی، وہ رشتہ آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے اپنی مرضی سے، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتہ آپ نے کسی سے قائم کیا وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ اس وقت آپ ہر قدم اللہ کے حکم سے اٹھا رہے ہیں، ہر رشتہ اللہ کے امر سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ آپ نے نبوت کے ملنے کے بعد اس شخصیت سے جوڑا تھا، قائم کیا تھا، ان کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان۔ قدرت دیکھیے، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھی، حضرت عثمان کی اہلیہ ہیں، آپ کی بیٹی۔ حضرت عثمان اسی وجہ سے جنگ بدر میں شامل بھی نہیں ہو سکے۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریں، ثواب بھی بدریوں کا آپ کو ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی غازیوں کے برابر ملے گا۔ جس دن بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر اس وقت وہ شخص مدینے میں داخل ہو رہا ہے، اینڈ اسی ٹائم حضرت رقیہ کی تدفین، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفن کیا۔ یہ جو داماد اور سسر کے مابین ایک رشتہ ہے، بڑا نازک، بڑا محبت کا، کہتے ہیں کہ داماد بیٹوں سے بھی زیادہ بسے دے پتر، پھر وہ بیٹوں سے بھی زیادہ بڑا نازک رشتہ ہے سسر اور داماد، اور بڑا پیار بھرا رشتہ ہے۔ پھر ایک رشتہ جو نبوت سے جڑا، اچانک وہ رشتہ کٹ گیا، ٹوٹ گیا، اہلیہ کا انتقال ہو گیا، افسردگی، پریشانی، غم لازم تھا۔ حضرت عثمان پریشان رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے کہ وہ جو نبوت کے ساتھ ایک رشتہ تھا وہ کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے اس پریشانی کو دیکھ کے فرمایا عثمان کہ جبریل کھڑے ہیں اور یہ مجھے رب کا پیغام پہنچا رہے
پہلے نکاح آپ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں چونکہ اہل سنت کا نمائندہ ہوں، ہم نے اہل سنت کی بات کر، اہل سنت کے تمام علماء 14.5-15 صدیوں پر مشتمل ہیں، شافعیوں، حنبلیوں، مالکیوں، حنفیوں، ماتریدیوں جو بھی ہیں، سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی بیٹیوں کی تعداد 4 ہے۔ اہل سنت کا نتیجہ میں آپ کے سامنے، آپ کی بیٹیاں 4، سب سے بڑی سیدہ زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ام کلثوم چھوٹی ہیں یا حضرت فاطمہ چھوٹی۔ کچھ علماء نے ام کلثوم کو سب سے چھوٹی بیٹی گردانا ہے، اللہ عالم کے ثواب، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ہوئی۔ یہ 4 بیٹیاں آپ کی، اس پر اہل سنت کے پورے علماء کیا ہیں، اس پر قرآن کی نص بھی ہے، کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں، حدیث کا حوالہ نہیں، قرآن کی نص اس پر موجود ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ازواج وبناتک، اور اپنی بیٹی کو کہہ دیں، بنات واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، بنت واحد ہے، بنت، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے؟ 3 پر، 3 سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا، 3 سے زیادہ اس کی کوئی قید نہیں، کم از کم جمع کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر۔ نص ہے کہ کم از کم نبی پاک کی بیٹیاں 3 تو تھی نا، ایک کی تو نفی ہو گئی، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے بھی کہے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، یہاں بیٹیوں سے مراد مومن عورتیں ہیں کہ وہ ساری اس پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدماشوں سے کہا تھا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، غیر فطرتی عمل کیوں کرتے ہو؟ حضرت لوط نے نہیں کہا تھا، تو وہاں بناتی سے مراد کون کی بیٹیاں مراد تھی نا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کو یہ پتہ تھا، اس لیے اللہ نے بناتک کے آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں۔ اگر مومن عورتیں بنات میں شامل ہوتی تو نساء المؤمنین کہنے کی ضرورت نہیں، کیا ضرورت تھی نساء المؤمنین کہنے کی؟ بنات کو الگ ذکر کیا اور مومن عورتوں کو الگ ذکر کیا، واضح یہ کیا کہ نبی پاک کی بیٹی ایک نہیں، کم از کم کتنی ہے؟ اور جمع کا اطلاق ہو، یہ قرآن کی نص ہے۔ اور ہم اہل سنت، ہمارے یہاں حدیث کی جو کتابیں ہیں اسے کہتے ہیں سیاہ ستہ،
6 صحیح کتاب، اور ہمارے فریق مخالف کے ہاں جو کتابیں ہیں اس کو کہتے ہیں سیاہ اربع، 4 جو صحیح کتاب، ان کے ہاں 4 اور ہمارے ہاں 6۔ ہمارے یہاں جو سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے وہ بخاری ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ بخاری کی ہر حدیث ہی صحیح ہو، اس پر بھی گرا ہو سکتی ہے، لیکن دوسری کتابوں کی نسبت بخاری زیادہ معتبر ہے، زیادہ قابل ہے کہ اسے امام بخاری نے بیت اللہ میں لکھا، ہر حدیث جو انہیں پہنچی تو انہوں نے اس حدیث کو تحریر کرنے سے پہلے غسل کیا، پھر انہوں نے استخارہ کیا، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر جا کے انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا۔ یعنی بڑے محتاط ہیں امام بخاری کسی روایت کو لینے میں، ورنہ تو دوسری کتابیں وہ گیلی خشک لکڑیاں جمع کرتے رہتے ہیں، جھوٹی سچی ساری روایتیں، جیسے الترغیب والترہیب ہے، ہمارے مبلغ اسے بیان کرتے رہتے ہیں جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، بس وہ ایسی ہی کتاب ہوگا، تو بخاری مسلم ترمذی میں نہیں۔ الترغیب والترہیب یعنی رغبت دلانا، ڈرانا، چنانچہ وہ روایتیں جمع کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی یہ معیار نہیں ہوتا کہ راوی کس قسم کا ہے، کہاں سے روایت مل رہی ہے، انہوں نے ساری اکٹھی کر۔ امام بخاری ایسے اپنے دور میں وہ تحقیق کر، اور ہمارا جو فریق مخالف ہے ان کی جو معتبر کتاب ہے اس کا نام ہے کافی، اس کا کیا نام ہے؟ کافی۔ اس میں اصول بیان ہوئے عقائد، اس کا نام پڑ گیا اصول کافی، اور جس میں فروع بیان ہوئے نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق، اس کا نام پڑ گیا فروع کافی۔ ہمارے یہاں معتبر کتاب بخاری ہے اور ان کے ہاں معتبر کتاب کافی۔ میں صرف آپ کی معلومات کے لیے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، تنقید مقصود نہیں ہے، نہ ایسا ماحول ہے اور نہ وقت اس کی اجازت ہے، صرف آپ کی معلومات کے لیے، صرف علمی لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 12ویں امام جو غار میں ان کی غیبت کا ایک زمانہ تھا جب لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے، پھر ایسا زمانہ آیا کہ ملاقات کیا ہو گئی؟ جب ملاقات ہوتی تھی اسے کہتے ہیں غیبت صغریٰ، اور پھر کبریٰ شروع ہو گئی، کوئی ملاقات نہیں۔ یہ جو کافی کے مصنف ہیں نا محمد ابن یعقوب کلینی، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو 12ویں امام سے غار میں جا کے کیا کیا کرتے تھے، یہ ان کا نظریہ ہے، میں اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ وہ ملاقات کرتے تھے، انہوں نے جب کافی لکھی نا، یہ کتاب لکھی، تو انہوں نے 12ویں امام کو یہ کتاب پیش کی کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں حدیثیں جمع کی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں، حضرت حسن کے اقوال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، میں نے جمع کیے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ 12ویں امام نے اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے ٹائٹل پہ لکھا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کیا ہے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ سمجھ آ رہی آپ کو میری؟ یہ علمی بات تھی جو میں عام علماء کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو الکافی کیوں کہتے ہیں، اس کو الکافی کیوں کہتے ہیں؟ 12ویں امام نے مہر لگائی ھذا کافٍ، کہ یہ ہمارے ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ کتاب الکافی جسے 12ویں امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کافی قرار دیا، اس کتاب میں روایت ہے، سنیے گا، پتہ نہیں کیسے انکار کر دیا جاتا ہے میرے آقا کی بیٹیوں سے۔ کافی کی روایت ہے، کافی کی، کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر کے قریب حضرت خدیجہ سے شادی کی. جب آپ کی عمر 20 سال کے آس پاس تھی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی اور نبوت کے ملنے سے پہلے خدیجہ کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا ہوا قاسم اور آپ کی ایک بیٹی ہوئی زینب اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ کی 3 بیٹیاں ہوئیں جن کا نام رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہے. رہے گا حوالہ یاد کے تو نہیں رہے گا اس کتاب میں سب سے معتبر کتاب، اس میں نام ذکر ہے. نبوت کے ملنے سے پہلے جو اولاد ہوئی ان کا نام بھی ذکر ہے اور نبوت کے ملنے کے بعد جو اولاد ملی ان کی تعداد بھی ذکر ہے اور ان کا نام بھی ذکر ہے. آپ کی بیٹیوں کی تعداد کتنی؟ 4 بیٹیاں. یہ انکار کیوں کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی صرف ایک بیٹی ہے، آپ کی کوئی بیٹیاں نہیں؟ یہ صرف اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ بنیاد ہی کا انکار کر دو، نہ بیٹیاں بننا گے نہ حضرت عثمان کو دو داماد. اس لیے اس پر بھی حق آپ نے صاف کر دیا. حضرت عثمان کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے میرے آقا نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. علماء نے لکھا کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس دھرتی پر پوری کائنات میں حضرت عثمان کا ثانی کوئی نہیں، کوئی فرد ایسا آج تک نہیں آیا جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. وہ صرف کون ہے؟ مفروضے گھڑنے، روایات گھڑنے، موضوع فضائل بیان کرنے جن کا سر نہ پیر، یہ آسان ہوتا ہے. غالباً مولا علی قاری نے لکھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے متعلق 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنی؟ 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں. پھر رشتے پر بنیاد رکھتے ہو نا، نسب پر، حسب پر، رشتے پر. فضیلت کی بنیاد رشتے پر رکھتے ہو، نسب پہ رکھتے ہو؟ نہیں ہو لگا. اسلام نے، میرے دین نے فضیلت کا معیار حسب، نسب، رشتہ داری کو قرار نہیں دیا. فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے. قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ. ہم نے جو تمہاری قومیں بنائی ہیں، قبیلے بنائے ہیں، صرف اس لیے بنائے ہیں کہ آپس میں تعارف ہوتا رہے، ورنہ ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ معزز عند اللہ، اللہ کی نگاہوں میں، اتقاکم. کون ہے؟ کس نے کہا ہے؟ حسب، نسب فضیلت کا معیار نہیں ہے. برادری، قومیت نہیں. شریعت نے کہا فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. میرے آقا نے حجۃ الوداع کے انقلابی خطبے میں کہا تھا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی. کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقویٰ. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اور سے بولو
نہیں، اسلام نے اس کو مٹایا۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ اس کو سمجھیں گے؟ رشتہ ہے تعلق ہے میرے نبی کا سکا چاچا ہے، رشتہ کے کوئی نہیں، ہاشمی ہے، قریشی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ ایمان نہیں، قرآن نے کہا تبت یدا، آئی رشتہ داری کام؟ میرے نبی کے ساتھ رشتہ داری کام آئی؟ نہیں آئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اور ادھر دیکھو حبشے سے اٹھا ہے۔ حسب کوئی نہیں، نسب کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، قومیت کا پتہ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، شکل و صورت اچھی نہیں، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی۔ فضیلت کا معیار قومیت نہیں ہے، مت اپنی قوموں پہ فخر کیا کرو۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا خوف، گناہ چھوڑ دے بندہ، نیکیوں کی طرف آگے ہو، اللہ کے احکام کو مانے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، چاہے اس کی قوم کوئی ہو۔ اس کو فضیلت حاصل جانتے ہو تو مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفیت اللہ قوم کے نائی تھے، اور وہ طالب علموں کو سبق پڑھاتے ہوئے کہتے تھے مولا تم نے مجھے حدیث پڑھانے کے لیے مقرر کرے گا، ورنہ میں بھی اپنی برادری کی طرح لوگوں کے ساتھ اقداریاں ملتا پھرتا ہوں گا۔ لیکن جب علم آیا، ایمان آیا، تقویٰ آیا، تو پھر اللہ نے پورے ہندوستان کا مفتی اعظم بنا۔ قومیت کیا ہوتا ہے؟ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، خوف الہی، رشتہ داری ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے، ہم اہل سنت کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے، لیکن ایک طبقے نے اسے معیار قرار دیا، اسی پر انہوں نے بنیاد رکھی۔ وہ نبی پاک کے داماد ہیں، چچا دار بھائی ہیں، اس رشتہ داری پر انہوں نے بنیاد رکھی۔ میں انہی کی سطح پہ آ کے کہنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک رشتہ داری وجہ فضیلت کوئی نہیں، لیکن اگر تو رشتہ داری کو وجہ فضیلت بنانا چاہتا ہے تو پھر سن، حضرت علی اکیلا داماد نبی ہے، عثمان دوہرا داماد نبی ہے۔ اگر رشتہ داری وجہ فضیلت ہے تو پھر بھی عثمان آگے۔ عثمان کے گھر ایک بیٹی نہیں، میرے نبی کی کتنی بیٹی ہیں؟ اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ذوالنورین۔ عثمان ذوالنورین، دو نور ان کے گھر میں جمع ہیں، ایک سیدہ رقیہ اور ایک سیدہ قدرت اللہ کی دیکھیے۔ حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال، وہ بھی دنیا سے ہے، پھر وہ داماد اور سسر کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا، کٹ گیا، یہ پھر پریشان ہے۔ یہ آقا بھی فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں اور یکے پانی گر مرتی چلی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے کر
بھائی بیٹیوں والوں، اور وہ بیٹیوں والوں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، اللہ کرے آپ میں کوئی بندہ ایسا موجود نہ ہو، اللہ کرے، میری دعا ہے، اللہ کرے آپ میں کوئی بندہ ایسا موجود نہ ہو کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو اور داماد بڑا ظالم ملا ہو، گندا، بیٹی کو گالیاں بکے، مارے، تانے دے، بھوکا رکھے۔ اللہ کرے آپ میں سے کسی کا داماد ہے، لیکن اگر ہے کوئی ایسا داماد، بیٹی آپ کی تنگ ہے، اپنی دوسری بیٹی بھی آپ اسی برادری میں بیاہ دیتے ہیں، دوسری بیٹی بھی آپ وہی دے دیتی ہیں، کوئی نہیں دیتا، وہاں دوسری بیٹی کی شادی کو نہیں کرتا، اور یہاں میری 40 بیٹیاں ہوں گی، جگہ بادیگر بڑھتی چلی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان اتنے نفیس اور خدمتگار داماد ہیں میرے نبی کے کہ حضرت عثمان نے میرے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی۔ یہ جو ذوالنورین کی ایک وجہ میں نے بیان، ان کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹی، اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ علماء یہ بیان کرتے رہتے ہیں، اخباروں والے لکھیں گے، رسائل والے لکھیں گے، کتابوں والے لکھتے رہیں گے، لیکن کچھ علماء نے لکھا کہ حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور یہ بنیادی وجہ ہے، اصل وجہ یہی ہے، ان کے گھر، ان کے نکاح میں نبی پاک کی کیا ہے، اصل وجہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے اللہ نے حضرت عثمان کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے ایک ہجرت نہیں کی، انہوں نے کتنی ہجرتیں کی؟ پہلی ہجرت حبشہ، یہ 590 میں ہوئی، جب کچھ لوگ مصائب سے تنگ آ کے حبشے کی طرف، پھر حضرت عثمان حبشے سے واپس آئے مکے، اور دوسری ہجرت آپ نے کی مکے سے ذو ہجرتین، ایک ہجرت مکے سے حبشے کی طرف اور ایک ہجرت مکے سے مدینے۔ اس وجہ سے بھی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین۔ ایک وجہ ذوالنورین ہونے کی یہ ہے کہ وہ نجیب الطرفین ہیں، ایک بڑے سرد موضوع ہے، نجیب الطرفین، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی ان کا نسب نبی پاک سے مل جاتا ہے، دونوں طرف نجیب الطرفین ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے 5ویں پشت پر نبی پاک سے مل گیا آپ کا نسب۔ اور حضرت عثمان کی ماں کا نام ہے عروہ یا عروہ، اور ان کی نانی کا نام ہے ام حکیم البیضاء۔ یہ جو حضرت عثمان کی نانی ہے ام حکیم البیضاء،
یہ میرے نبی کی سگی پھوپھی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اور پھوپھی بھی ایسی جو نبی پاک کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی، اکٹھے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ اور آپ کی یہ پھوپھی ام حکیم جڑواں پیدا ہوئی۔ یہ میرے آقا کی پھوپھی ہیں، ان کی بیٹی ہے عروہ، نبی پاک کی پھوپھی ذات بہن حضرت عثمان ان کے بیٹے ہیں، یعنی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہوئے میرے نبی کے بھانجے لگے۔ میرے نبی کے کیا لگے؟ بھانجے۔ نجیب الطرفین ہے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے۔ اور ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، اور یہ بھی بڑی بنیادی وجہ ہے، اس پر آپ ذرا توجہ کریں گے۔ حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، اللہ نے ان کی ذات میں دو نور جمع کیے تھے، ایک سخاوت کا نور اور دوسرا شہادت کا نور۔ اللہ نے دو نور جمع کیے ان میں، ایک سخاوت کا نور اور دوسرا شہادت کا نور۔ سخاوت سیدنا عثمان کا جواب ہی کوئی رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن جب جہاد کا ذکر کرتا ہے تو صرف جہاد نفس کا ذکر کرتا ہے، جانی جہاد، صرف جانی جہاد کا ذکر کرتا ہے، بلکہ قرآن جب جہاد کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی۔ جہاد بالمال اور جہاد جان دینا، میدان میں آنا اور مال کے ذریعے جہاد کرنا، یہ جو جہاد بالمال ہے نا، اس میں حضرت عثمان کا جواب ہی کوئی نہیں، جواب ہی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ نے اصرار کیا، آج مفروضے قائم کرتے ہو، کہانیاں گھڑتے رہتے ہو، مصنوعی فضائل بیان کرتے رہتے ہو، اور جن کی اصل فضیلتیں کارنامے ہیں، خدمات ہیں، ان کی خدمات پر پردے ڈالتے رہتے ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے چندے کی اپیل کر دی، اپنی اپنی طاقت کے مطابق چندہ دو۔ حضرت عمر آدھے گھر کا مال لائے، اور سن رہے ہو کہ بالکل سنوں کو نہیں ہو گئے، کتنا مال، کتنا اپنے گھروں کا جائزہ لو نا ذرا، لو نا اپنے گھروں کا جائزہ، پھر اس کا نصف و نصف کرو نا، تمہیں پتہ چلے کہ آدھا مال اپنے آدھے گھر کو اٹھا کے دینا آسان ہوتا ہے۔ آدھے گھر کا مال لائے اور کہنے لگے ابو بکر ہر بار پہلا نمبر لے جاتا ہے، آج دیکھتا ہوں نا ابو بکر آگے کیسے نکلتا ہے۔ دوستوں کو دوستوں کا پتہ ہوتا ہے وہ کتنے پانی کی کا، اس کے تجارتی حالات، کاروباری حالات کیسے ہیں۔ حضرت عمر کو پتہ تھا حضرت ابوبکر کے کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، میرے آج کل کاروباری حالات اچھے ہیں اور حضرت ابوبکر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ انہیں پتہ تھا ہر دفعہ آگے نکل جاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں حضرت عمر آدھے گھر کا مال لائے، ڈھیر لگ گیا، کتنے میں میرے نبی کا جان نثار بھی کافی ہے، مال تھوڑا سا ہے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، میرے مال کا حجم وزن زیادہ ہے،
نہیں چاہتا تھا، عرش والا چاہتا تھا کہ امت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہی رہنا چاہیے۔ میرے آقا نے سوال کیا، بس سوال نے حضرت عمر کو پیچھے کر دیا، ابو بکر کو آگے کر دیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لائے ہو، وہ کہتے 8 من کھجوریں لائے ہوں، اتنے تولے سونا لایا ہوں، چاندی لایا ہوں، درہم لایا ہوں، اتنے کپڑے لایا ہوں، یہ نہیں پوچھا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال کی نوعیت، سبحان اللہ۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے لیے۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا مال منگے ہوئے یار۔ اور ابو بکر گھر چھوڑ کے آئے، جھاڑو دیکھ کے سب کچھ سمیٹ کے نبوت کی خدمت میں لے کے آ گیا۔ نعرہ تکبیر! وکیل صحابہ علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ دنیا یہاں لایا ہوں، آخرت گھر والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے، عاقبت ان کے لیے۔ دنیا یہاں لے کے آ گیا ہوں، آج تانے مانتے ہو، آج ابو بکر و عمر کے ایمان پر شک کرنے لگ جاتے ہو، جو تمہارے منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہو، پورے گھر کا مال میرے نبی کی خدمت میں۔ پھر میرے نبی نے اپیل جاری رکھی، حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میں دوں گا۔ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، 100 اونٹ بما ساز و سامان، 100 اونٹ بما ساز و سامان، تھوڑی رقم ہے، معمولی رقم ہے۔ 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ میرے حضرت عثمان پھر کڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان۔ میرے نبی نے اپیل جاری رکھی، حضرت عثمان نے کہا 300 اونٹ بما ساز و سامان، میں دوں گا، میں دوں گا۔ اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اللہ نے عثمان سے حساب ہی نہیں لینا ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ میرے نبی کے کتنے صحابہ ہیں، میرے نبی نے یہ جملے کسی صحابی کے لیے نہیں کہے، نہیں کہے۔ میں نے پچھلے جو میں من کن تو مولا و فاضل المولا پہ تھوڑی سی بات کی، کیا میرے نبی نے حضرت علی کے علاوہ دوسرے صحابہ کو مولا نہیں کہا؟ کیا میرے آقا نے حضرت علی کے علاوہ دوسرے صحابہ کے متعلق مولا کا لفظ نہیں بولا؟ میں پیش کر دوں گا کہ کس کس صحابی کو آپ نے مولا کہا ہے۔ مولا کا لفظ آپ نے کہا صحابہ کے متعلق، لیکن جو بندیال بھی کہنا چاہتا ہے، جو جملے میرے نبی نے حضرت عثمان کے متعلق کہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ جملے میرے نبی نے عثمان کے سوا کسی کے لیے نہیں کہے، نہیں کہے۔ میرے نبی نے اپیل جاری رکھی، حضرت عثمان گھر کے 1000 اشرفی لائے، میرے نبی کی جھولی میں اٹھے، جھولی میں اٹھے دی۔ حدیث میں آتا ہے آپ جھولی کو اوپر
نیچے کر رہے ہیں، اشرفیاں آپس میں بجتی ہیں، ان میں آواز پیدا ہوتا ہے، وہ آپس میں بج رہی ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اور اس کو نبوت نے اپنی رضا کی سند دی ہو، اس کے متعلق رب سے درخواست کی ہو، ان سے راضی ہو جا، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں، ان کے حیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، شک کرتے ہو۔ غزوہ تبوک ہے، ریتلا علاقہ ہے، گرمی کا موسم ہے، زاد راہ ختم ہو گیا، جب زاد راہ ختم ہو گیا صحابہ نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ قطرے بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، اتنے میں دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، اونٹ آ رہے ہیں، قریب آئے، ان پہ سامان لگا ہوا تھا، کھانے کا، پینے کا، کھجوریں تھیں، زیتون تھا، ہر چیز تھی، کس نے بھیجا ہے؟ عثمان نے بھیجا ہے، عثمان نے بھیجا ہے۔ میرے نبی پھر خوش ہوئے، میرے نبی نے پھر دعائیں دی، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان کا یہ اثار ہے، یہ سخاوت ہے، میں وہ بات بیان کروں، آپ سب کو پتہ ہے، بچے بچے کو یہ بات پتہ ہے، وہ جو کنواں تھا یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، میرے نبی نے چندے کی اپیل کی کہ اس کو خریدیں، آدھا حصہ خرید لیں، وقف کریں، مسلمانوں کی تکلیف ختم ہو۔ آپ نے فرمایا کون اس کنویں کو خرید کے وقف کرے گا، اس کا پانی وقف کرے، اپنا حصہ اتنا ہی رکھے جتنا عام مومن کا حصہ ہے، جو وقف کرے گا محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کون اٹھا تھا؟ آج تم مسلوی فضائل کے تانے بانے بنتے رہتے ہو، کون اٹھا تھا؟ 12,000 درہم میں خریدا اور منہ بولی قیمت۔ میرے آقا نے فرمایا جس دن مسلمانوں کا باری ہو نا، ایک دن مسلمانوں کی باری، ایک دن یہودی کی باری، جس دن ہماری باری ہوگی سب پانی مفت بھرے، غیر مسلم بھی بھرے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے لوگ اس دن پانی بھر لیتے، یہودی مکھیاں مارتا، وہ آیا وہ کہنے لگا آپ باقی کیسا بھی کریں کہ کتنے کا، کہ 8,000 درہم کا۔ میرے نبی نے پھر اعلان کیا، عثمان پھر کھڑے ہو، وقف کر۔ پتہ نہیں آپ ادھر میں گئے، آپ نے وہ کنواں دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ زمانے میں میں گیا تھا، اس زمانے میں وہ جگہ جانے دیتے تھے لوگ، اب وہاں سرکاری دفتر بن گئے، اب وہاں داخلہ ممنوع ہو گیا ہے، لیکن ممنوع داخلے کے بعد بھی میں ایک دفعہ وہاں گیا ہوں، بالکل میں اس کنویں کی منیر پہ گیا، اسی حالت میں وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید کے وقف کیا تھا، اور میرے نبی نے جنت کی کیا دی تھی؟ ضمانت۔ حضرت عثمان میں اللہ نے 2 نور جمع کر، ایک سخاوت کا نور جمع کر دیا، ایک شہادت کا نور جمع کر دیا۔ اللہ نے سخاوت کا نور بھی عطا کیا، اور اللہ نے حضرت عثمان کو شہادت کا نور بھی عطا کیا، شہادت کا مرتبہ بھی اللہ نے آپ کو 40 دن اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا گیا۔ بڑے واقعات پیاس کے بیان کرتے ہو، پیاس کے واقعات بیان کرتے رہتے ہو، یہاں 40 دن اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا گیا، جو کنواں حضرت عثمان نے اپنی جیب سے خرید کے وقف کیا تھا۔ 40 دن ان پر ظلم ہوا، ان کا پانی بند کیا گیا۔ آپ کہیں گے صحابہ موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، دوسرے صحابہ موجود تھے، حسنین کریمین تھے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ حضرت علی نے اجازت طلب کی،
حسنین کریمین نے اجازت طلب کی، حضرت ابو ہریرہ آئے، اجازت طلب کی، عثمان اجازت دے دو، چند منٹوں میں تتر بتر کر دیتے ہیں سب کو. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا ہوں. میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون ہو، میری وجہ سے لڑائی ہو، میری وجہ سے کوئی شہید ہو، میری وجہ سے کوئی زخمی ہو، میں اپنی ذات کے لیے مدینے کی گلیوں میں جہاں میرے نبی کے قدم مبارک لگا کرتے تھے، میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون ہو. حسنین کریمین کو تو آپ نے اپنی بالکونی سے کہا تھا بھتیجو جو حق میرا تم پر ہے واپس چلے جاؤ، میرے لیے کسی سے تم برو نہ ہو، میرے لیے کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. حسنین کریمین کو منع کی، وہ تو دروازے پہ پہرا دے رہے تھے. خیر اس مضمون کو آگے بیان کریں گے، دوسرے کئی مسائل بھی ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے. وقت چونکہ جمعے کا ہو گیا ہے، بس ایک دو اعلان ہے تو سن لیں. درس قرآن جو ہمارا 18 گلاب میں ہوتا تھا ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد، وہ رمضان المبارک سے باتوں کا شکار تھا، رمضان کے بعد بھی ہم شروع نہ کر سکے. آج انشاءاللہ مغرب کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ کیا کروں، آج اس کا آغاز ہو رہا ہے. آج پہلا درس ہوگا وہاں، اور پہلا درس سیرت و عظمت سیدنا عثمان ذو النورین پہ ہوگا. یہ جو سورۃ فتح کی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کی تفصیل بیان ہوگی. اس آیت پر حضرت عثمان کی فضیلت اور عظمت پر آج کا یہ درس ہوگا. جی آپ تمام حضرات جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ آپ مغرب بہت پڑھیں، لیٹ نہ ہو تو ہم عشاء اپنے وقت پہ پڑھیں، لیٹ ہم نہ ہوں ہم عشاء اپنے وقت پہ پڑھیں، لیکن آپ مغرب کی نماز وہاں آ کے پڑھیں تاکہ جلدی درس شروع ہو اور وقت پہ درس ختم ہو جائے. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آج درس قرآن کے لیے اور حضرت عثمان کی عظمت کو سننے کے لیے آپ نے وقف کرنا ہے. اپنے دوستوں کو بھی بلا دیں، آپ تشریف لائیں گے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے، اپنی مصروفیات پس پش ڈالیں گے اور تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کریں گے اور تیار کریں گے اپنے آپ کو، اور وہاں آپ حضرات 18 گلاب میں پہنچیں. ایک اعلان. دوسرا اعلان، ہمارا جولائی اگست کا رسالہ ضیاء توحید آ گیا ہے. اس میں محرم الحرام کے حوالے سے کچھ مضامین بھی ہیں. یہ 40 روپے اس کی قیمت ہے، پیسہ آپ کو ملے گا، یہ بھی آپ خرید